السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ عمران خان کی کشتی سے لوگوں کی چھلانگیں مارنے کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ان کے قریبی ساتھی، ان کے معتبر ساتھی اور ان کے جو فیصلے تھے ان تمام میں شریک کار اور مشورہ ساز ساتھی فواد چودھری جو ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی، عمران خان سے راستے جدا کرنے اور سیاست سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ 9 مئی کو کیا ہے اور جس طریقے سے عمران خان نے اس حوالے سے ایک راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاملات اب یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ لیکن کیا یہ بات یہی ہے کہ جہاں کا امیر تھا وہیں پہ خاک پہنچ رہی ہے اور اسی طریقے سے واپس جا رہے ہیں جس طریقے سے آئے تھے، یا واقعتاً یہ ندامت ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو کیا وہ غلط تھا، وہ ریاست پر حملہ تھا اور ریاست پر اندر سے حملہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ احتجاج حق ہے، ضرور کیجئے، تمام سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، کرتی آئی ہیں اور کرتی رہیں گی، لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ منظر نہ کبھی پہلے دیکھا نہ سنا۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے اس امر کا عندیہ دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو یہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ مشترکہ فیصلہ ہوگا اور پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت واقعتاً اس جانب بڑھے گی۔ گو کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو عدالتوں سے توثیق کروانا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ بھی ایک امر ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 16 افراد کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو نظر ثانی کا کیس الیکشن کمیشن نے دائر کیا ہے، اس میں 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں چیف جسٹس پاکستان نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 184(3) کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، احساس ہوا ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اگر مفاد عامہ کا نہ ہوتا تو 2 منٹ میں اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن قانونی نقائص پر دلائل سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ جب 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں، کسی حکم نامے میں ہی نہیں، تو پھر 4-3 کے فیصلے کا جو راگ الاپا گیا وہ کیوں تھا؟ اب یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان سیزن پولیٹیشین ہیں، سینٹ کے سابق چیئرمین رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، نیّر بخاری۔ نیّر بخاری صاحب، پہلے تو ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ فواد چودھری بھی گئے اور دیگر لیڈرشپ جو ہے شیریں مزاری صاحبہ بھی چھوڑ گئیں، گو کہ ظاہر ہے ایک سیاسی ورکر جو ہے کسی سیاسی ورکر کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور اس طرح کا ڈپارچر نہیں چاہتا ہوتا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ندامت کے فیصلے ہیں یا یہ ہے کہ جہاں کا خمیر تھا وہیں پر خاک پہنچ رہی ہے؟ شکریہ ندیم حسین صاحب۔ آپ اس سب کانٹیننٹ کی اگر پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں نا تو پری پارٹیشن ایک جماعت بنی تھی جسے یونینسٹ پارٹی کہتے تھے، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی تھی، کیونکہ پاپولر پارٹیز جو تھی اس وقت اور تھیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ تھی جس کو حضرت قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے، اور بڑی قداور شخصیات اس میں موجود تھیں اور ماسز کی سپورٹ تھی ان کو، لیکن سم ہاؤ یونینسٹ پارٹی تھی، اور بالخصوص پنجاب میں اس کا ایک اپنا رول تھا جو انہوں نے رول ادا بھی کیا۔ آپ سبسیکوینٹلی دیکھیں تو 50s میں آ کے ریپبلکن پارٹی بن جاتی ہے، اس کی فیٹ بھی دیکھ لیں وہ کیا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کنونشن لیگ بنتی ہے، اس کی فیٹ بھی دیکھیں اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے۔ اور پھر باقی جماعتیں بھی آپ دیکھ لیں،
پاکستان مسلم لیگ کاف جسے کہتے ہیں ابھی ایگزسٹنس اس کا ہے، لیکن اس کا بڑا اسمالر پورشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے. اور اسی طرح یہ پی ٹی آئی بھی ایسی جماعت تھی جو بیساکھیوں کے سہارے بنائی گئی، بیساکھیوں کی بنیاد پہ وہ اس کے اقتدار میں لایا گیا. آپ دیکھیں جب یہ 97 کا پہلا الیکشن لڑی پی ٹی آئی، عمران خان خود بھی لڑا، اسلام آباد سے بھی یہ کنٹیسٹ کیا تھا اس نے، جب میں بھی کینڈیڈیٹ تھا، تو کوئی سیٹ نہیں لی پاکستان میں. 2002 میں ایک سیٹ لی، 2008 کو بیک آؤٹ کر دیا، 2011 سے ان کو پروموٹ کرنا شروع کیا گیا. اور اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور ایک پرومس میں اقتدار دیا. پھر 2018 میں آپ کے سامنے ہیں. تو الٹیمیٹلی اب لوگ جو ہے وہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں، چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. کسی کا ضمیر جاگ گیا تو وہ بھی اچھی بات، کسی کو ملک اور قوم سے محبت ہوگی تو وہ بھی اچھی بات، کسی کو احساس ہو گیا کہ ہم غلط پلیٹ فارم پہ کھیلتے رہے، یہ بھی ان کے ضمیر کی بات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ پارٹی کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، اب اس پارٹی کو ٹوٹنا یہ قدرتی عمل تھا، قدرتی امر بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. چاہے وہ فواد چودھری ہو، فواد چودھری صاحب تو بہت ساری جماعتوں میں رہے ہیں. شیریں مزاری نے اپنی ملازمت کے بعد پالیٹکس شروع کی، وہ تو ڈے ون سے پولیٹیکل فیلڈ میں تو تھی ہی نہیں، اور اینیو وہ تھنک ٹینک کا حصہ تھیں، تو ان کو براہ راست تو الیکشن لڑا نہیں، وہ تو ریزرو سیٹ پہ آئی تھیں اور ایک وزارت انجوائے کی. لیکن بہت سارے لوگ جو الیکشنیئرنگ کرتے رہے ہیں یا جو انتخابی سیاست کا حصہ رہے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور خود نیر بخاری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اگر پابندی سے متعلق فیصلہ ہوتا ہے تو یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اور پھر پارلیمنٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا. آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں آپ موجود ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے؟ میرا خیال ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا، لیٹ دیم ایگزامن اٹ. میں بطور پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ پابندیوں سے معاملات روکا نہیں کرتے، لیکن جو جماعت خود بخود پولیٹیکل ارینا سے آؤٹ ہو رہی ہے، اس کو پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ان ٹیکنیکل گراؤنڈز اور لیگل ایشوز پہ وہ ایگزامن کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن جب عوام مسترد کر دیں، جب عوام چھوڑ دیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی شندی کا سلسلہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہوگی. اور میں آج میں سمجھتا ہوں کہ بغیر پابندی کے عمران خان کی جماعت جو ہے وہ جہاں 97 میں تھی وہاں ہی پہنچ چکی ہے. اچھا، اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رویہ عمران خان صاحب نے اختیار کیا، ظاہر ہے آپ نفرت کے بیج بوتے ہیں تو پھر سارے ہی کٹا کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھی پارٹی چھوڑ رہا ہے، وہ بڑے میں لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان جو ہے وہ ساتھ کر رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ڈسمنٹل ہو رہی ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیاست سے کچھ عرصے کے لیے الگ ہو رہے ہیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو اور پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ ویری کرتا ہے پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی کہ وہ کس انداز سے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی آلریڈی، کیونکہ جو عمران خان کے رویہ رہا، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے 3.25 سال رہے، ان کا جو رویہ رہا وہ بھی قوم کے سامنے ہے.
اور پھر 9 اپریل 2022 سے آنورڈ جو ان کا ایٹیچیوڈ رہا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. تو آپ دیکھیں، آپ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہٹلر نے کیا کیا اور جرمنی کی الٹیمیٹلی فیٹ کیا ہوئی. تو عمران خان کا بھی جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل ڈکٹیٹروں والا تھا. اس کی جماعت کوئی جمہوری جماعت نہیں تھی. اور اس بات کا ثبوت آج جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اس بات کو اور مثبت طریقے سے لیں یا نیگیٹو طریقے سے لیں، یہ انڈورس کرتی ہے کہ یہ کوئی جمہوری جماعت نہیں تھی اور اس کا کنڈکٹ نہ تو جمہوری تھا اور نہ ہی اس نے قوم کو سرو کیا. اس نے قوم اور ملک کو سرو نہیں کیا بلکہ الٹا قوم کو آئسولیٹ کیا، انٹرنیشنلی بھی اور اکنامیکلی بھی انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو. لیکن نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جس طرح تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ اسی طرح ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہم کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں جا رہے، ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جس پارٹی کا لیڈر خود جیل نہ جانا چاہتا ہو تو پھر اس کے آگے لوگ بھی کیسے جیل جائیں گے؟ جیل کا ڈر ہے یا دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں جی، ہر بندے کا اپنا ایک کریکٹر ہے. میری جماعت کا کریکٹر قوم کے سامنے ہے. میری قیادت سے لے کے کارکن تک وہ کبھی جیلوں سے نہیں گھبرائے. اور جس انداز سے یہ فواد چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگے اور ہانپتے رہے، پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر اس قسم کے نہیں ہوتے. جس طرح یہ جیل بھرو تحریک کی بات کرتے تھے اور جیلوں سے یہ گھبراتے ہیں اور پھر پری ارسٹ بیلیں لیتے ہیں، ہماری قیادت نے بھی، ہمارے کارکنوں نے بھی بڑی دلیری سے، جواں مردی سے جیلوں کا مقابلہ کیا. آمریت کے انہوں نے تو آمریت دیکھی نہیں. ان کے کارکنوں کو تو کوڑے پڑے کوئی نہیں. ان کے کارکنوں کو تو شاہی قلعہ دیکھنا نہیں پڑا. تو ہم نے تو ضیاء الحق کا 10 سال کا دور دیکھا، لیکن ہمارے کارکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ہماری قیادت استقامت کے ساتھ کھڑی رہی. تو یہ جو لیڈرشپ تھی اس کی پرسنالٹی کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹیز کو بھی دیکھتے ہیں، تب ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اب جو ویک کریکٹر کا لوگ ہوں، ویک پرسنالٹیز ہوں، وہ سیلیبریٹی تو ہو سکتا ہے لیکن ہی کین ناٹ بی اے پولیٹیکل لیڈر. اچھا، اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج فیصل وارڈا نے جو ٹاک کیا اس کے اندر انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں. اس حوالے سے 2 سوال بنتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پشت میں جو چھرا گھونپا ہے وہ صدر علوی نے گھونپا ہے. جس نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے پہلے وہ صدر ہاؤس جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ہاؤس جو ہے یا صدر عارف علوی کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے تو متنازع تھی، پارٹی کے اندر بھی وہ اب ایک متنازع صورتحال اختیار کر گئے؟ دیکھیں، یہ تو آپ ایویلیویٹ کر لینا فیصل وارڈا کے بیان سے کہ فیصل وارڈا کا جو سٹیٹمنٹ ہے کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود پی ٹی آئی میں نہیں، ان کو نکال دیا گیا تھا پرابیبلی، اور پریزیڈنٹ کو ایلیگیشن لگا رہے ہیں وہ، تو پریزیڈنٹ شوڈ رسپونڈ ٹو اٹ. پریزیڈنٹ علوی، یہ ان کی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدر جو ہیں عارف علوی صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ انہوں نے ان کے خلاف امپیچمنٹ ہونی چاہیے تھی لاسٹ ایئر اپریل 2022 میں، کیونکہ انہوں نے آئین کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی وہ کام غیر آئینی طریقے سے کیا کہ جب عمران خان نے ایڈوائز کی کہ نو کانفیڈنس موو ہو چکا اور نو کانفیڈنس کے دوران انہوں نے ایڈوائز کی اسمبلی ڈیزالو کر دو، تو قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جب کسی پرائم منسٹر کے خلاف ڈیزولوشن وہ ڈیزالو نہیں کر سکتا اسمبلی جب اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہو چکا ہو، یہ آئین کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی ان کے خلاف امپیچمنٹ ہو جانی چاہیے تھی کہ وہ اس منصب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا کہ وہ غیر آئینی قدم اٹھاتا. جب وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یا کوئی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ بن جاتا ہے تو وہ نان پارٹیزن ہوتے ہیں. بلا شبہ پارٹیز ان کو الیکٹ کر کے لاتی ہیں، لیکن بائی کنڈکٹ انہوں نے پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ نان پارٹیزن، وہ امپارشل ہے. لیکن علوی صاحب، ڈاکٹر علوی صاحب کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے، ان کا کریکٹر بھی آپ کے سامنے ہے. ناظرین،
نیئر بخاری سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ نیئر بخاری صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بلکہ دو جن پر بار بار اس سارے صورتحال جن کے باعث یہ ملک آج اس نہج پر اور اس مقام پر پہنچا ہے۔ آج فیصل واڈا نے یہ بھی کہہ دیا کہ 19 کروڑ پاؤنڈ میں جو کرپشن کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ فیض حمید تھے۔ اب عمران خان کی جو حکومت رہی، جہاں تک وہ پہنچے، کیا ہوا، اس میں بھی فیض حمید کا کردار اب بالکل واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اس کے مقدمات تو ملٹری کورٹس میں چلنے جا رہے ہیں، میں یہ سوال آپ سے آگے کرتا ہوں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی سطح کے اوپر آپ لوگوں کی جانب سے مکمل خاموشی ہے کہ ذرا فیض حمید پر بھی تو مقدمہ چلا کے دیکھو کیا صورتحال رہی ہے؟ دیکھیں جس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، چاہے وہ فیض حمید ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، اس پہ مقدمہ یہ چلنا چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ مس اپروپریشن ہے۔ پاکستانی عوام کا اور ریاست کا جو پیسہ تھا، جو NCA نے واپس کیا ریاست پاکستان کو، وہ انہوں نے مس اپروپریٹ کر کے جو پیسے ملیر کی پراپرٹی کے تھے، جو پروونس آف سندھ کے تھے، جو حکومت پاکستان کے تھے، جو کسی پراپرٹی ٹائکون کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق دینے تھے 480 یا 460 بلین روپیز، ان میں اس کو ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ یہ اختیار کس نے دیا عمران خان کو کہ جو ریاست پاکستان کا پیسہ ہے وہ کسی پرائیویٹ پارٹی کے بہاف پہ سپریم کورٹ پہ جمع کرا دے؟ تو دس اماؤنٹ، یہ کسٹوڈین آف دیٹ اماؤنٹ تھے، اور اگر بندہ کسی کو کسٹڈی میں کسی کی پراپرٹی لیگلی لافلی آئے اور اس کو اپنے یوز کے لیے یا اپنے کسی چاہنے والے کے یوز کے لیے استعمال کر دے، جس کو مس اپروپریشن کہتے ہیں تعزیرات پاکستان کے نیچے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مس اپروپریٹ کی وہ تمام رقم جو NCA نے واپس کی، اور وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوگی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس وقت کے جو امپلیمنٹیشن بینچ کے وہ جج تھے جو حضرت سعید شیخ صاحب کو بنایا گیا تھا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ریاست پاکستان کے پیسے ہیں، اور یہ ایک پرائیویٹ پارٹی نے جو پیمنٹ کرنی ہے سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے، ریاست پاکستان کے پیسے اٹھا کے ادھر، اور پھر اس ڈیل میں جو بینیفٹ لیا عمران خان نے، اس کی مسز نے، یا اس کی وہ گوگی نے، کسی نے 250 کنال بنی گالا لے لی، کسی نے 498 کنال ادھر لے لی، پھر وہ کنسٹرکشن کروا لی ادھر، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بینیفیشریز ہیں۔ NCA کا اماؤنٹ جو ریاست پاکستان کو ملا تھا، یہ سارے اس میں حصے دار بنے، اور ایک ایسا عمل کیا کہ جس سے پاکستان کے عوام کو نقصان ہوا، پاکستان کی ریاست کو نقصان ہوا۔ اچھا، میں تھوڑا سا پھر پیچھے آپ کو لے جاؤں گا نیئر بخاری صاحب، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پابندی کے حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے، معاملہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ آپ حکومتی حصہ بھی ہیں، کیا آپ اس پابندی کی حمایت کریں گے، مخالفت کریں گے؟ کیا آپ کا موقف ہوگا؟ دیکھیں، یہ قبل از وقت سوال ہے آپ کا۔ لیٹ دی گورنمنٹ ڈیسائیڈ اٹ۔ ہمارے ممبرز کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ میں آئے گا، وہ ایگزامن کریں گے، اور میں پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہماری نمائندگی گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے اس میں موجود ہے، تو وہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو پیش کریں گے جب وہ وقت آئے گا۔ قبل از وقت ابھی ہوا میں باتیں کرنے کا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا نیئر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہیں اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی؟ آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ اتنے مؤثر ہیں،
اتنے جامع اور مکمل ہیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جا سکے؟ بالکل، جب سزا ہوگی ان کو تو وہ نااہل ہوں گے. اور مجھے یہ تو کہتے ہیں نا دس از رائٹنگ آن دا وال کہ یہ جو پیسے انہوں نے مس اپروپریٹ کیے این سی اے کے 190 ملین پاؤنڈس، اس میں تو ان کی یہ میٹر آف ریکارڈ نا، یہ اس میں تو کوئی اور اورل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ یہ پیسے ریٹرن ہوئے، وہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. پیسے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پہ جمع ہے. بھائی سپریم کورٹ پہ جمع ہے تو ریاست پاکستان کے جمع ہے یا اس پراپرٹی کے عوض جمع کرائے اس پرائیویٹ پارٹی کے؟ تو وہ تو بڑی واضح بات ہے. وہ سیکنڈلی یہ جو مثلا مسکنسیپشن میڈیا پہ آتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس، آپ دیکھیں ملٹری کورٹس جو آئین کو سسپینڈ کر کے اسٹیبلش کیے ہیں وہ ڈفرینٹ کورٹس ہیں. آئین کی موجودگی میں ملٹری کورٹس ایک دفعہ اسٹیبلش ہوئی تھی، جو کرمنل لاز کی وائلیشن ہوتی تھی وہ ہوئی تھی 2015 میں. اس میں سن سیٹ کلاس تھی جب اے پی سی کا انسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن یہ مقدمات جو ہیں یہ اس قانون کے نیچے ہیں جو 1952 کا ہے آرمی ایکٹ. اور 1952 کا آرمی ایکٹ جو ہے وہ کس کس پہ لاگو ہوتا ہے وہ اسی میں درج ہے، اور اس کے تحت یہ کورٹس چلتی ہیں. پہلے تو وہ آرم فورسز کے آفیشلز کے لیے آفیسرز کے لیے ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ پرووائڈڈ بھی ہے کہ جو بندہ ملٹری پراپرٹیز کو ڈیمیج کرے گا وہ بھی اس پہ بھی یہ لگے گا. اور یہ بات تو ان کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب آج بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے انہوں نے کنسیڈ کیا. وہ ان کے سینیٹر صاحب ہیں ولید اقبال صاحب، انہوں نے بھی کنسیڈ کیا. تو یہ تو بڑی پلین سی بات ہے کہ اگر آرمی ایکٹ کے کسی پروویژنس کی وائلیشن ہوگی، کوئی بریچ ہوگی، کوئی اوفینس کمٹ ہوگا تو اس کا ٹرائل بھی آرمی ایکٹ کے نیچے انہی کورٹس میں ہوگا. اچھا نیئر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی 14 مئی کے انتخابات پر نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مفاد عامہ کا معاملہ نہ ہوتا تو 2 منٹ میں اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، ہم قانونی نکات سنیں گے. ججز یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک دفعہ نظر ثانی کا ہم نے کھول دیا تو یہ تو پورا وہ ڈکا کھل جائے گا اور پچھلے کیسز بھی آ جائیں گے. تو اب آپ خود بھی قانون دان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب تلوار لٹکی ہوئی ہے موجودہ حکومت کی گردن پر؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ جتنا زیادہ استعمال یا انووک کیا گیا 184(3) کو افتخار چودھری سے لے کے آگے تک، یہ آپ کے سامنے ہے. افتخار چودھری صاحب تو 184 کے نیچے دوائیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں، چینی کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں جی. اور وہ جو ان کا ہمیں وہ جو بجلی کے پلانٹ تھا وہ ہمیں لاس جو ہوا، وہ جو ریکوڈک کا ایشو تھا، یہ 184(3) کے نیچے ہی یہی تو ظلم کرتی تھی جوڈیشری اس ملک پہ کہ ہمیں کتنے نقصانات برداشت کرنے پڑے. وہ کارکے والا جو ایشو تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے بڑی ایکسیپشنل کیسز میں 184(3) استعمال ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے. ادروائز سملر پروویژنز جو ہیں وہ 199 کے نیچے کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کی آرٹیکل کے نیچے ہائی کورٹ کے پاس ہے. اس میں یہ اپرچونٹی ہے کہ 199 کے نیچے جب جاتے ہیں تو ایک فورم اپیلیٹ فورم بھی پھر لوگوں کو میسر آ جاتا ہے. لیکن جتنا زیادہ انہوں نے 184(3) انووک کیا، استعمال کیا، اور پھر اس میں کسی کے پاس نہ تو اپیل کا رائٹ ہے نہ کہ ریویو کا رائٹ ہے، تو وہ تو ایک دم سے چاہے وہ 3 ممبر بینچ نے کیا یا 7 ممبر نے کیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا بھلا ہوتا اگر یہ ایشو اس وقت مطالبہ تھا کہ لارجر بینچ بنا دیا جائے تاکہ ایک ڈیسیژن آ جائے اگر پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. تو ابھی وہ ریئلائز کر کے پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کی سٹیج پہ بھی اس کو ری ایگزامن کیا جائے تاکہ قوم کو، عوام کو مطمئن کیا جا سکے. ابھی بھی جو ڈویژن نظر آتی ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ وہ بھی بڑی واضح ہے. تو یہ ملک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، عوام کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. یہ ایسی عدالت کہ ایک دن ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے گرفتاری کے بارے میں تو اگلے 24 گھنٹوں میں یہ 185 کی نیچے اپیل جو ہے ٹیک اپ ہو جاتی ہے. نہیں نیئر بخاری صاحب وہ تو گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے گیٹ پر آ کر اتنی سخت باتیں نہ آپ کیا کریں.
ہم ظاہر ہے کہ چپ ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے. یہ بات ہے، یہ بھی ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں ایگزیکٹو کے بھی اور جوڈیشری کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی. پارلیمنٹ میری نظر میں آئین کے مطابق ساورن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ ساورن نہیں ہے. نیر بخاری صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری. آپ نے ان سے ہماری گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی.